جانم زینب، جانم زینب، سوره صبر قرآنم زینب. جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے، لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی سے کہا کہ آپ اس بچی کے لیے کوئی نام کا انتخاب کریں. آپ نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس آنے کا انتظار کیا جائے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اس بچی کا نام آپ انتخاب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام خدا انتخاب کرے گا. اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. سبحان اللہ. جانم زینب، جانم زینب، سوره صبر قرآنم زینب. انسان کی زندگی کا اہم ترین زمانہ اس کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا قابل توجہ حصہ اس دور میں معرض وجود میں آتا ہے. اس سے بھی اہم وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کرنے والی خاتون سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ امام علی علیہ السلام جیسے باپ کی زیر نگرانی پرورش پاتی ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نانا کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہیں. جانم زینب، جانم زینب، سوره صبر قرآنم زینب. اگر ہم آج شہدائے کربلا کے پیغام سے آگاہ ہیں اور ان کی اس عظیم قربانی کی مقصد کو درک کرتے ہیں تو یہ سب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مجاہدت اور شجاعانہ انداز میں اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کا نتیجہ ہے. شاید اسی وجہ سے انہیں شریکت الحسین کا لقب دیا گیا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے خدا کے راستے میں جہاد کیا ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کلام کے ذریعے اس جہاد کو اپنی آخری منزل تک پہنچایا ہے. جانم زینب، جانم زینب، سوره صبر قرآنم زینب. دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خطبے میں ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر. اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا. اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے، زمین و آسمان تنگ کر دیے ہیں؟ اور کیا آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک بھون چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمامداری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے. اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے. کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ جس نے کسی سے اکتساب علم نہیں کیا، کے نام سے یاد کرتے تھے. آپ کے کمالات صرف علم تک ہی محدود نہیں بلکہ زندگی کے مختلف حصوں میں آپ کی شخصیت کے
مختلف پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قلندرانه و مستانه وار میخوانم، به اسم حیدر دنبال سوار میخوانم. شنیدم که تو در کوفه اسکو تو گفتی، اگر زبان